بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں بے شمار قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تباہی اور بربادی کے واقعات موجود ہیں۔ اس مقدس کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہی ایسے نافرمان بادشاہ اور اقوام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان مٹا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پیارے دوستو، امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزائیں دنیا کے اندر اس طرح دی جاتی تھیں کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی امتوں کے گناہگار لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا یا پھر ان کے گناہوں کو ایک تحریر کی صورت میں ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ صرف امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے محبوب کی امت کے عیب چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی شکلوں کو مسخ نہیں فرماتا، اور ان کے گناہوں کے سبب ان کی شکلیں تبدیل نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاوز کی پاداش میں ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ کس دور سے تعلق رکھتا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ کچھ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کے اسلوب بیان اور جلیل القدر مفسرین کی شرح و تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب سبت کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں کسی ایسے وقت پیش آیا جب کہ اس بستی میں کوئی نبی موجود نہیں تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں کے علماء حق کے سپرد تھا۔ اس لیے قرآن عزیز نے صرف انہی کا تذکرہ کیا ہے اور کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔ محترم دوستو، اصحاب سبت کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا مشہور لقب تھا، اور انہی کی اولاد اور پیروکار بنی اسرائیل کہلائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعۃ المبارک کا دن مقرر فرمایا تھا۔ یہود کو ابتدا میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص احکام کی بجا آوری کے لیے خاص کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے نبی سے اس معاملے میں اختلاف کیا اور اس بات پر اڑے رہے اور ضد کی کہ سینچر یعنی ہفتہ کے دن کو ہمارے لیے مقرر کیا جائے۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے باز رکھنا چاہا، لیکن ان کا اصرار اور ضد حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ آخر وحی الہی کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اصرار بے جا پر ہفتے کے دن کو جمعہ کا قائم مقام مقرر کر دیا ہے۔ آپ انہیں مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس اور لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار حرام قرار دیتے ہیں اور اسے صرف اور صرف عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سبت کے بارے میں بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے سوا ان افعال کو اس دن اختیار نہیں کریں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیا ہے۔ اگر وہ جمعہ کو قبول کر لیتے تو اتنے سخت احکام انہیں نہ دیے جاتے۔ اس کے بعد جب نصارہ آئے تو انہوں نے سبت کے معاملے میں اختلاف کر کے یعنی ہفتے کی بجائے اتوار کا دن اپنے لیے خاص کر لیا، لیکن امت محمدیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جمعہ کے دن کو پا لیا۔ ان کو جمعہ کے دن مخصوص عبادت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح فرمایا ہے: وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل سے کہا، سبت یعنی ہفتہ کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا ہے۔ محترم دوستو، طویل مدت تک بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت کی عظمت و حرمت میں خدا کے لیے کیے ہوئے عہد پیمان پر قائم رہے۔
اور جن باتوں کو اس دن میں حرام قرار دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی روایتی کجروی اور سرکشی بروئے کار آتی گئی۔ وہ سب سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوئی، مگر آہستہ آہستہ اس نے علل اعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی۔ چونکہ مچھلی کا شکار ان کا محبوب معاشی مشغلہ تھا، لہٰذا بنی اسرائیل اس کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ ہفتے کو وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ قدرتی طور پر مچھلیاں پورے 6 دن تو جان بچانے کی خاطر پانی کی تہ میں پوشیدہ رہنے لگی، اور 7ویں یعنی ہفتے کے روز بلا خوف سطح آب پر تیرتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش اور قوت ایمانی کا امتحان تھا۔ محترم دوستو، رفتہ رفتہ سبت یعنی ہفتے کے علاوہ باقی دن مچھلیوں کو پکڑنا مشکل تر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ 6 دن یہ کیفیت ہو جاتی کہ گویا پورے قلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ مگر سبت یعنی ہفتے کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر محض ہاتھوں سے بھی بآسانی گرفت میں آ سکتی تھی۔ محترم ناظرین، کچھ دن تو بنی اسرائیل صورتحال کو صبر آزما طریقے سے دیکھتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ آخرکار صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ ان میں سے بعض نے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ ان سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہفتہ کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ بعض نے یہ کیا کہ جمعہ کی شام سمندر کے قریب گڑھے کھود لیتے، جبکہ ہفتہ کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ نالیاں کھول لیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے۔ اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان میں چلی جاتی تھیں۔ جب ہفتہ کا دن گزر جاتا تو ایک شنبہ یعنی اتوار کی صبح مچھلیاں گڑھوں سے نکالتے اور کام میں لاتے، اور بعض تو یہ کرتے تھے کہ جمعہ کے روز سمندر میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں۔ اتوار کی صبح وہ جالوں اور کانٹوں پر بڑے مسرور اور خوشی کے ساتھ نظر آتے۔ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے انہیں اس حرکت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں بروز سبت نہیں اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ رہی ہماری ترکیبیں، ان کے بابت خدا تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اگرچہ ان کا دل اور ضمیر اس بات پر ملامت کرتا تھا، مگر کجروی یہ جواب دے کر دنیا داروں کو مطمئن کر دیتی کہ ان کا ہیلا خدا کے ہاں ضرور چل جائے گا۔ محترم دوستو، اصل بات یہ تھی کہ وہ صداقت اور سچائی کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر بے دینی کے الزام سے بچنے کی کوششیں کرنے لگے۔ یہ طرز عمل دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنا۔ جب ان چند ہیلا ساز انسانوں کی حرکت کا علم دوسرے ہیلا جو افراد کو ہوا تو وہ بھی ان کی تقلید کرنے لگے۔ آخرکار بنی اسرائیل کی بڑی جماعت ببانگ دہل ہیلوں کی آڑ میں حرمت سبت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ ان کی حرکات بد دیکھ کر بستی کی ایک سعادت مند جماعت نے کمرے ہمت باندھی اور انہیں بدعملی سے باز رکھنے کی کوششیں شروع کر دی، مگر گناہ گاروں نے کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی حرکت پر قائم اور ڈٹے رہے۔ محترم دوستو، اس طرح اہل سبت کی بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروہ سیدھے راستے میں احکام الہی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، دوسرا گروہ خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا مگر اس نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والا گروہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا باز آنا ممکن نہیں، چنانچہ اس نے نافرمان گروہ کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ مگر ان میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو غیرت ایمانی کی وجہ سے حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی اور بغاوت کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے وہ خلاف ورزی کرنے والے گروہ کو روکنے اور باز رکھنے کی کوششیں لگاتار کر رہا تھا، اور اس کو واضح و نصیحت کرتا رہا اور کہا کہ ہم اس لیے انہیں برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کیا۔ لیکن دوستو، انہوں نے ہماری بات نہ مانی، نیز ہم مایوس نہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ یہ کبھی راہ راست پر آ کر اس بدعملی سے باز آ جائیں۔
محترم دوستو، بہرحال ہیلا جو جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہتے ہوئے حرمت سبت اور شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل ہو کر اپنی بدعملیوں میں مشغول رہی۔ اب غیرت حق حرکت میں آئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جاری ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل شکل و صورت ہیلوں کے ذریعے مسخ کر ڈالی، قانون پاداش عمل کے مطابق اسی طرح تمہاری شکل و صورت بھی مسخ کی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت و بصیرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت حق جل مجدہ نے کن کے اشارے سے انہیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ محترم دوستو، سوال یہ ہے کہ ان تین گروہوں میں کیا صرف اسی ایک گروہ کو عذاب دیا گیا جو براہ راست نافرمانی میں مبتلا تھا، یا پھر اس گروہ کے ساتھ وہ بھی اس عذاب میں شامل تھا جنہوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی تو نہیں کی مگر اس نے واعظ و نصیحت کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے سکوت یعنی خاموشی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی سعادت مند جماعت نے جب دیکھا کہ سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر ان سے ترک تعلق کر لیا۔ کھانا پینا، خرید و فروخت، غرض ہر قسم کا اشتراک عمل ختم کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازے تک ان پر بند کر دیے تاکہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس صالح جماعت کو گھنٹوں ان کے حال کی خبر نہ ہوئی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت کوئی صدا آتی محسوس نہ ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ معاملہ دیگر گوں ہے۔ جب وہ اپنے گھروں سے نکل کر وہاں گئے تو دیکھا تو صورتحال اتنی عجیب تھی کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر نظر آئے جو اپنے عزیزوں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں لوٹنے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرنے لگے۔ سعادت مند جماعت نے با حسرت و یاس یعنی مایوسی سے ان سے کہا، ہم تمہیں بار بار اس خوفناک عذاب الہی سے ڈراتے تھے، کاش تم نے ہماری بات مان لی ہوتی۔ محترم دوستو، انہوں نے یہ بات سنی تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے متعلق قرآن پاک کا بیان ہے۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سبت کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، مگر جس دن سبت نہ مانتے نہ آتے۔ اسی طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جب اس شہر کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو بیکار نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں یا تو خدا ہلاک کر دے گا یا نہایت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، انہوں نے کہا کہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت کر سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، مگر شرارت کرنے والوں کو ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومی اور نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا بسبب ان نافرمانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا، بندر ہو جاؤ، ذلت اور خواری سے ٹھکرائے ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ ساری تفصیل قرآن مجید کی سورہ اعراف اور سورہ نساء میں موجود ہے۔ محترم دوستو، حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد رشید اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا ان کی گود میں قرآن عزیز کھلا ہوا رکھا ہے اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ دیر تو میں ان کی عظمت کی وجہ سے دور کھڑا رہا، مگر جب کافی وقت گزرا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا اور پھر پوچھا، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو آپ پر قربان کرے، یہ فرمائیے کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، میرے ہاتھ میں تھمے ہوئے یہ ورق مجھے رلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو سورہ اعراف کے ورق تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا، کیا تم ایلا کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا،
کہ جانتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اس بستی میں بنی اسرائیل رہتے تھے، اور پھر سارا واقعہ جو پہلے آپ کو سنا دیا گیا ہے وہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سرکشوں پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ میں 2 جماعتوں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک سرکش انسانوں کی جماعت جو مسخ اور ہلاک کر دی گئی تھی، اور دوسری امنون یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی جماعت کہ اس نے نجات پائی اور عذاب سے محفوظ رہی۔ لیکن تیسری جماعت یعنی ساکتین اسرون کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ میرے دل میں اس کے متعلق ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں انہیں زبان سے کہنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی برائی کا مقابلہ نہ کرنے کے باعث کیا ان پر بھی عذاب نازل کر دیا گیا تھا؟ محترم دوستو، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، تب میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ اس بارے میں اس قدر پریشان نہ ہوں۔ بلا شبہ تیسری جماعت بھی نجات پانے والوں میں ہی ہے۔ قرآن شریف کا ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے نصیحت کرنے والوں سے یہ کہا کہ تم ایسی جماعت کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس کی بدعمالیوں کی بنا پر خدا تعالیٰ یا تو انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا کسی سخت عذاب میں ڈالنے والا ہے۔ ان کے متعلق قرآن مجید کی یہ تعبیر صاف بتلا رہی ہے کہ وہ ہلاک نہیں کیے گئے، ورنہ ان کا ذکر بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہی کیا جاتا، نجات پانے والوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ نیز یہ جماعت بد کرداروں کی حرکات سے مایوس ہو کر ایسا کہتی تھی، اس لیے بھی مستحق عذاب نہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو بے حد مسرور ہوئے اور آیات کی اس تفسیر و تعبیر پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خلت عطا فرمائی۔ محترم دوستو، جس بستی پر یہ حادثہ گزرا اس کے متعلق قرآن عزیز صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ برلب ساحل واقع تھی، جیسے کہ ذکر ہے کہ القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، یعنی وہ بستی ساحل سمندر پر واقع تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا اور یہ بحر قلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ اسی لیے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو قومیں حیوانات کی شکل میں مسخ ہوئیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، یعنی مسخ کا عذاب ان کے ظاہر و باطن کو اس درجہ فاسد اور گندہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر جانبر نہیں ہو سکتی اور جلد موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ محترم دوستو، حضرت ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ انسان 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور نہ انہوں نے اس درمیان کچھ کھایا پیا اور نہ ان کی آگے نسل چلی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو برا عمل کرتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ زبان سے روکے، اور جو اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ دل ہی میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی گمراہیوں میں سے ایک بڑی گمراہی یہ بھی ہے کہ احکام الہی سے بچنے کے لیے وہ ہیلے اور بہانے تراش کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شریعت مطہرہ کے اوامر و نواہی کو مسخ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن اور تورات دونوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اس گمراہی میں بھی پیش تھے، اسی لیے ان پر مسخ کا عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بیان کردہ واقعے کی روشنی میں امت کو سخت تاکید فرمائی کہ وہ اس عمل سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع امم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی گمراہی کا ہرگز ارتکاب نہ کرنا جس کا یہود نے ارتکاب کیا تھا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں کو معمولی ہیلوں کے ذریعے حلال کر لیتے تھے، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوتی تھی۔ محترم دوستو، افسوس آج ہم یہ طرز عمل بھی اپناتے جا رہے ہیں۔ یہود کی طرح ہم نے بھی اللہ کے نافذ کیے ہوئے فرائض سے بچنے کے لیے ہیلے تراش لیے۔ مثلا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال پورا ہونے سے پہلے اپنا سرمایہ بینک سے نکلوا لیا اور بعد میں پھر جمع کرا دیا۔ نیز سود اور شراب حلال کرنے کی خاطر مختلف تعویلیں گھڑی جا رہی ہیں۔ جوئے کی مختلف شکلیں تو ملک میں رائج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان بدعمالیوں سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنا موتی اور فرما بردار بنائے۔ آمین
सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई दिलचस्प मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।